بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائی جائے گی جو بہت ہی بے بس اور لاچار ہو گیا تھا۔ پھر جب اللہ نے اسے اپنے خزانوں سے دیا تو سب حیران و پریشان ہو گئے۔ اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ سنیے کہانی۔ میرے بیٹے بہت زیادہ نافرمان نکلے تھے۔ وہ اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا کاروبار چمک اٹھا۔ جب بیٹے اپنا حصہ لینے آئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شام کا وقت تھا۔ فاطمہ اور اس کی ماں سلمہ بیگم بےتابی سے اشفاق صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ آج ان کو تنخواہ ملنا تھی۔ جس دن انہیں تنخواہ ملا کرتی تھی وہ فارمیسی سے سموسے لے کر آتے، فاطمہ چائے بناتی اور وہ تینوں مل کر چائے اور سموسے کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ فاطمہ کے لیے یہ دن سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ اماں 5 بج گئے ہیں، ابا ابھی تک نہیں آئے۔ اس نے پریشانی سے گھڑی کی طرف دیکھا جو 5 کے ہندسے سے اب آگے کا وقت بتا رہی تھی۔ تو سلمہ بیگم بھی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ 5 کے بعد 6 اور 6 کے بعد 7 بج گئے مگر اشفاق صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے۔ اب تو یہ دونوں ماں بیٹی کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اشفاق صاحب کے پاس کوئی موبائل بھی نہیں تھا۔ تھک ہار کر فاطمہ گھر سے باہر نکلی۔ 3 گھر چھوڑ کر اپنے بڑے بھائی کے گھر جا پہنچی۔ بھائی جان، ابا جان ابھی تک گھر نہیں آئے، فاطمہ نے فکر مندی سے بھائی سے کہا جو ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کچن میں مچھلی فرائی کر رہی تھی۔ وہ بیزاری سے بولا، آ جائیں گے، انہوں نے کون سا کوہ جانا ہے۔ میرے موبائل میں بیلنس نہیں ورنہ میں فون کر لیتا۔ فاطمہ کو جواب مل چکا تھا۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی چھوٹے بھائی کا گھر تھا۔ فاطمہ نے سوچا ایک بار وہاں بھی پوچھ لے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھوٹے بھائی کے گھر جاتی اسے گلی کے آخری کونے سے اشفاق صاحب گھر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک سکون بھرا سانس اس نے لیا اور خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ ابا آ رہے ہیں، اس نے جا کر اماں کو اطلاع دی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشفاق صاحب گھر آ گئے تھے مگر خلاف معمول ان کا چہرہ بھجا ہوا تھا اور ان کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج آپ بڑے چپ چپ سے ہیں اور پریشان بھی؟ سب خیریت تو ہے؟ آج اتنی دیر بھی لگا دی۔ سلمہ بیگم نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا تو اشفاق صاحب کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر ہلکے سے بولے، میری نوکری ختم ہو گئی ہے۔ کمپنی دیوالیہ میں جا رہی تھی، اسی لیے آج مالک نے سب کو تنخواہیں دینے کے بعد کمپنی کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ نیا مالک اپنا پورا سٹاف ساتھ لائے گا، اس لیے اب ہم سب فارغ ہو گئے ہیں۔ اشفاق صاحب کی بات تھی یا گویا کوئی بم سلمہ بیگم اور فاطمہ کے اوپر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ گھر کے تمام تر اخراجات اشفاق صاحب کی معمولی سی تنخواہ میں ہی بڑی مشکل سے پورے ہوا کرتے تھے۔ اب اگر وہ تنخواہ بھی نہ آئی تو انہیں کھانے کے لالے پڑ سکتے تھے۔ لیکن اشفاق صاحب، ہم نے اگلے سال فاطمہ کی شادی بھی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جہاں اس کا رشتہ طے ہوا ہے وہ لوگ بار بار تاریخ پر تاریخ مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ٹال رکھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ سلمہ بیگم نے پریشانی سے کہا تو اشفاق صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، ہمیں نکالنے کے ساتھ ہی کمپنی کے مالک نے ہمیں چند لاکھ روپے دیے ہیں۔ ہر ملازم کو کچھ پیسے ملے ہیں، مجھے بھی 3 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ اسی 3 لاکھ روپے سے میں کوئی دکان ڈال لیتا ہوں جس کی آمدنی سے گھر بھی چلتا رہے گا اور میں فاطمہ کا جہیز بھی بنا لوں گا۔ اشفاق صاحب کی بات میں دم تھا۔ سلمہ بیگم کو یہ بات بہت اچھی لگی، کم از کم کوئی امید تو تھی۔ اشفاق صاحب نے گھر کے 3 کمروں میں سے ایک کمرہ جس کا دروازہ باہر کی سمت کھلتا تھا، اس میں سے سارا سامان نکال کر گھر کے اندر رکھا اور اسے اپنی دکان کی شکل دے دی۔ 3 لاکھ روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ انہوں نے دکان میں بہت سارا سامان ڈلوا لیا۔ محلے کے لوگوں نے جب قریب ہی ایک بڑی اور اچھی دکان دیکھی تو اکثر لوگ اشفاق صاحب کی دکان سے آ کر خریداری کرنے لگے۔ پہلا مہینہ ہی اتنا اچھا گزرا کہ اشفاق صاحب کو یقین ہی نہ آیا کہ اتنی اچھی آمدنی بھی ہو سکتی ہے۔
دکان میں ابھی کافی سارا مال موجود تھا۔ اشفاق صاحب اپنی دکان سے رقم اٹھا کر گھر لا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج یہ پیسے فرنیچر والے کو دے آئیں گے تاکہ اس کا ایڈوانس ادا ہو جائے۔ انہوں نے محلے کا ایک چھوٹا لڑکا اپنی غیر موجودگی میں دکان پر بٹھا رکھا تھا۔ جلدی کھانا دے دو سلمیٰ بیگم، دکان پر گاہکوں کا رش ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ بجا اور دکان پر بیٹھنے والا بچہ ہڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اشفاق انکل، آپ کا بڑا بیٹا مدثر بہت سا سامان دکان سے اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور بولا کہ یہ میرے باپ کی دکان ہے، میں یہاں سے جو چاہوں اٹھاؤں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اشفاق صاحب کو بہت حیرت ہوئی۔ دونوں شادی شدہ بیٹوں نے کبھی پلٹ کر ان کی خبر تو نہ لی تھی۔ جب سے الگ ہوئے تھے تب سے انہوں نے کبھی مصیبت میں بھی ماں باپ کی مدد نہ کی تھی، تو پھر آج مدثر دکان پر کیا کرنے آیا تھا؟ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اشفاق صاحب اپنی دکان پر پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کی دکان میں پہلے جہاں اچھا خاصا مال موجود تھا وہ اب کسی بنجر زمین کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چینی کے سب توڑے خالی ہو چکے تھے، آٹا جتنا دکان میں تھا وہ سب کا سب مدثر اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ دال، مسالے، یہاں تک کہ شیمپو، ٹوتھ پیسٹ کے بھی کئی ڈبے مدثر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اشفاق صاحب کو اس پر بہت سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اسی وقت دکان بند کی اور سیدھا اپنے بیٹے مدثر کے گھر جا پہنچے۔ وہاں جاتے ہی انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دکان سے لایا ہوا سارا سامان چارپائی پر ڈھیر تھا۔ وہ ان کے گھر کے مہینے کے راشن سے کئی زیادہ کا سامان تھا۔ یہ سب کیا ہے مدثر؟ تم میری دکان سے سامان اٹھا کر کیوں لائے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں اس دکان سے بڑی مشکل سے پیسے کما کر فاطمہ کا جہیز بنا رہا ہوں، اشفاق صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ تو مدثر مسکراتا ہوا چارپائی سے اٹھا۔ ارے غصہ کیوں کر رہے ہیں ابا جان؟ صرف فاطمہ ہی آپ کی بیٹی نہیں، میں بھی آپ کا کچھ لگتا ہوں۔ جائیداد میں حصہ دے کر فارغ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ پر سے حق ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے پاس راشن خریدنے کے پیسے کم پڑ رہے تھے، اسی لیے میں آپ کی دکان سے سامان اٹھا لایا اور اگلے مہینے بھی آؤں گا، کیونکہ جب میرے باپ کی دکان ہے تو میں کیوں غیروں کی دکان سے سامان لوں؟ مدثر کی بات سن کر اشفاق صاحب جھنجھلا گئے۔ تو پھر مجھے اس کی رقم بھی ادا کرو۔ اشفاق صاحب کی بات پر اچانک مدثر غصے میں آ گیا۔ ذرا سی چیزیں لے کر کے آیا ہوں، آپ میرے حلق میں سے نوالے کھینچنے لگ گئے ہیں۔ کیسے باپ ہیں آپ، لالچی اور خود غرض۔ میرے معصوم بچے اگر چند نوالے کھا لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ نہ میں یہ سامان واپس کروں گا اور نہ ہی آپ کو ان کے کوئی پیسے دوں گا، چلے جائیں آپ میرے گھر سے۔ مدثر کی بدتمیزی پر اشفاق صاحب بے بسی سے اپنے گھر واپس آ گئے۔ مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اشفاق صاحب کو دکان سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ فرنیچر والے کو دینے کی بجائے دوبارہ دکان میں مال ڈلوا لیا، مگر ان کے بیٹوں نے تو وتیرہ ہی بنا لیا تھا۔ اشفاق صاحب جو ہی کھانا کھانے کے لیے گھر آتے تو مدثر یا چھوٹے شبیر میں سے کوئی بھی دکان پر جاتا اور انہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ اٹھا کر گھر لے جاتے۔ وہ دونوں پورے مہینے کا راشن اشفاق صاحب کی دکان سے اٹھانے لگے۔ وہ چھوٹا لڑکا جب بھی انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے تھپڑوں سے سرخ کر دیتے۔ اشفاق صاحب شدید بیزار ہو چکے تھے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا تو اس وقت اشفاق صاحب کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ آٹا اور چینی ہی دکان میں ڈلوا سکیں۔ تنگ آ کر وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ رقم دو، مجھے اپنی دکان میں سامان ڈلوانا ہے، ورنہ میری دکان ٹھپ ہو جائے گی اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ انہوں نے پہلے چھوٹے شبیر سے کہا تو وہ کہنے لگا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بدتمیزی سے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اشفاق صاحب کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ایسے نافرمان بیٹے تھے جنہیں اتنا بھی احساس نہ تھا کہ ان کے گھر میں جوان کنواری بہن ہے جس کی شادی وقت پر کرنا ضروری ہے۔ اشفاق صاحب دونوں بیٹوں سے مایوس ہو کر اپنا سموں لے کر گھر واپس آ گئے
ان کی دکان خالی تھی۔ چند روز بعد وہ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اشفاق صاحب کے پاس روزمرہ کے کام کے لیے کچھ بھی باقی نہیں تھا اور نہ ہی گھر کے اخراجات کے لیے کچھ رقم باقی بچی تھی۔ اس روز فاطمہ کا ہونے والا سسرال بھی آ پہنچا۔ انہوں نے کہا، سلمیٰ بیگم، کب تک انتظار کرواؤ گی؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہیں ہے کہ میں پورے گھر کے کام کاج کروں۔ تم جلدی سے فاطمہ کو بیاہ کر مجھے دے دو تاکہ میں سکون سے بیٹھ کر 2 وقت کا کھانا کھا سکوں۔ لیکن جہیز بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، اسی لیے تو ہم نے وقت مانگا ہے، سلمیٰ بیگم نے کہا۔ تو فاطمہ کی سانس یکدم جیسے اچھل پڑی۔ ہائے، تم نے ابھی تک جہیز نہیں بنایا؟ چند مہینے پہلے جب میں آئی تھی تو تم نے کہا تھا بس 2-3 مہینے ہیں، ہم فرنیچر اور سارے الیکٹرانکس خرید لیں گے۔ تم ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہو کہ اپنی بیٹی کو بیاہنا نہیں ہے۔ بات سنو، 6 مہینے بعد میں بارات لے کر آ جاؤں گی، تب یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے بوٹی کوڑی نہیں۔ سلمیٰ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر بیٹھی تھیں۔ لڑکا اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کی اپنی گاڑی تھی، چھوٹی سی فیملی تھی، اس لیے سلمیٰ بیگم کو لگتا تھا کہ فاطمہ وہاں پر خوش رہے گی۔ اس نے جیسے تیسے کر کے فاطمہ کی ساس کو راضی کر کے بھیج دیا کہ وہ 6 مہینے بعد شادی کی تاریخ انشاءاللہ دے دیں گے۔ لیکن اب وہ اور اشفاق صاحب حد سے زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ابا کھانا کھا لیں۔ فاطمہ نے بریانی سے بھرا ٹرے اشفاق صاحب کے سامنے رکھا تو اشفاق صاحب حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، گوشت کہاں سے آیا؟ گھر میں تو سبزی لانے کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے چونک کر پوچھا تو فاطمہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ابا، ساتھ والوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے، وہیں سے گوشت کا ایک شاپر آیا تھا، میں نے بریانی بنا لی، آپ کو پسند ہے نا؟ فاطمہ کی بات پر اس کے ابا چپ سے ہو گئے۔ میں کہیں مزدوری کا پتہ کرنے جاتا ہوں، گھر بیٹھ تو نہیں سکتا، تم ایسا کرو یہ بریانی مجھے شاپر میں ڈال دو، اشفاق صاحب نے فاطمہ سے کہا۔ تو اس نے شاپر میں بریانی ڈال کر باپ کے حوالے کر دی۔ اشفاق صاحب گھر سے نکل گئے۔ انہیں مزدوری کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں، یوں ہی سڑکوں پر پھرتے ہوئے وہ لوگوں سے پوچھتے رہے کہ کسی کو کام کی ضرورت ہے کیا، لیکن انہیں مزدوری کا کوئی خاص کام نہیں آتا تھا۔ شدید پریشان ہو کر کڑکتی دھوپ میں وہ ایک درخت کے نیچے لگے بینچ پر بیٹھ کے وہاں پر پہلے سے ایک لڑکا بیٹھا آلو کے چپس کھا رہا تھا۔ شکل سے لگ رہا تھا نزدیک ہی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور لنچ بریک میں باہر آیا ہے۔ اس وقت اشفاق صاحب نے اپنی بریانی پلیٹ میں ڈالی اور کھانے لگے۔ لڑکا بار بار ان کی بریانی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ لو بیٹا، تم بھی کھا لو۔ وہ لڑکا تو جیسے انتظار میں تھا، فوراً بڑے بڑے نوالے لینے لگا۔ انکل، بہت مزیدار بریانی ہے، کس ہوٹل سے خریدی ہے؟ لڑکا بے اختیار بولا تھا۔ اشفاق صاحب مسکرا دیے، یہ میری بیٹی نے بنائی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اشفاق صاحب کی بات پر وہ لڑکا چونک سا گیا۔ اچھا انکل، تو پھر آپ اتنی ذائقے دار بریانی فروخت کیوں نہیں کرتے؟ اس علاقے میں بہت سی کمپنیاں ہیں جہاں دوپہر کو لڑکوں کو کھانا کھانا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ہوٹل اور ریسٹورنٹ اتنے مہنگے ہیں کہ ہم لوگ تنخواہوں میں سے دوپہر کا کھانا نہیں خرید پاتے۔ مجبوراً یا تو ہم گھر سے کھانا لاتے ہیں یا اسی طرح چپس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اگر آپ تھیلیوں میں اس طرح کی بریانی لا کر کم پیسوں میں سب کو فروخت کر لیں تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو بھی پیسے مل جائیں گے۔ لڑکا جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے عام سے انداز میں بتا رہا تھا، مگر اشفاق صاحب چونک گئے۔ لڑکے کا آئیڈیا تو اچھا تھا، بریانی ختم ہو چکی تھی۔ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ اشفاق صاحب کو ایک نئی تحریک مل گئی تھی۔ وہ پختہ ارادے کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن انہوں نے اپنے ایک دوست سے قرض لے کر فاطمہ کو گوشت لا کر دیا۔ فاطمہ تو کھانا بنانے میں ویسے ہی ماہر تھی، اس نے جلدی سے کئی کلو بریانی بنا ڈالی۔ اشفاق صاحب کو پوری امید تھی کہ ان کی یہ بریانی بک جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک بڑے سے شاپر میں بریانی کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس بنا کر اسی علاقے میں لے گئے۔
وہ لڑکا انہیں اسی درخت کے نیچے مل گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے تھوڑے کم پیسوں میں ایک ایک بریانی کا شاپر کئی لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ لڑکا بھی اپنے کئی دوستوں کو بلا لایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بریانی کے سارے شاپر فروخت ہو چکے تھے، مگر مزید لوگ اس وقت ان سے بریانی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ایک دن میں ہی انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو گئی تھی۔ اگلے دن پھر انہوں نے اسی طرح کیا۔ چند ہی دن گزرے تو اشفاق صاحب کی بریانی کی دھوم پورے علاقے میں مچ گئی۔ یہاں چھوٹے بڑے سارے ورکرز ہی لنچ بریک میں ان کی بریانی کا انتظار کرتے رہتے۔ اشفاق صاحب خود تو بوڑھے تھے، وہ اتنی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے تھے۔ تھک ہار کر انہوں نے ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے پاس ملازم رکھ لیا، جو دوپہر کے وقت ایک تھیلے میں بریانی کے شاپر وہاں لے جاتا اور سارے لڑکوں میں تقسیم کر کے پیسے لا کر اشفاق صاحب کو دے دیتا۔ اشفاق صاحب کی آمدنی ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ فاطمہ بھی بے حد خوش تھی کہ وہ باپ کی کمائی میں ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ ابا، میں نے پرسوں نفیسہ بیگم کو دیکھا تھا، اس نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا موٹر سائیکل پر کھانا لے کر آ گیا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس طرح کھانا ہوم ڈلیور کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا کوئی سسٹم کر لیں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بیٹی کی بات پر اشفاق صاحب نے اس سے سارے طریقہ کار کا پتہ کروا لیا تو انہیں بہت حیرت ہوئی۔ یہ طریقہ تو بہت آسان تھا۔ اب فاطمہ مزید کئی چیزیں پکانے لگی تھی۔ سلمیٰ بیگم بھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ سارا دن وہ دونوں ماں بیٹی مصروف رہتی، لیکن شام تک ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے کہ وہ سب حیران ہوتے۔ آدھی رات تک ان کے پاس مختلف آرڈرز آتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اشفاق صاحب کو کہنا پڑتا کہ اب ان کا کچن بند ہو چکا ہے۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور ہفتے مہینوں میں۔ اشفاق صاحب نے اتنے پیسے کبھی اپنی نوکری سے نہیں کمائے تھے جتنے انہیں یہ کھانا فروخت کر کے پیسے ملنے لگے تھے۔ وہ لاکھوں کے مالک بن گئے تھے۔ جدید طریقے کے کھانے پکا کر انہوں نے اپنے گھر میں بہت سے جدید آلات بھی جمع کر لیے تھے۔ فاطمہ کا جہیز بھی آدھے سے زیادہ بن چکا تھا، مگر فاطمہ اس جگہ شادی پہ مطمئن نہیں تھی۔ کہنے لگی اگر ابا میں چلی گئی تو آپ دونوں پھر سے سڑک پر آ جائیں گے، ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترسیں گے۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کھانے پکانے کے کام کو اچھے کاروبار کی شکل دے دیں؟ فاطمہ کی اس بات پر اشفاق صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ خود وہ بھی تو آج کل یہی سوچ رہے تھے۔ آخرکار کچھ سوچ بچار کے بعد انہیں آئیڈیا مل ہی گیا۔ ان کے گھروں کے 2 کمرے کے سامنے وسیع صحن تھا، جہاں کے چھوٹے چھوٹے کمروں کو انہوں نے پہلے دکان کی شکل دی تھی۔ انہوں نے مکان کے آدھے حصے میں دیوار اٹھائی، پچھلا حصہ رہائش کے لیے چھوڑ کر اگلے حصے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ بنا لیا۔ تعمیر پر کافی خرچ آیا، لیکن اس کے باوجود پہلے ہی ہفتے میں ریسٹورانٹ سے اس قدر آمدنی ہوئی کہ سلیم صاحب روپیہ پیسہ سنبھالتے سنبھالتے حیران رہ گئے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹی کو وہ صرف جہیز کی خاطر گھر میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ اس قدر عقل مند اور ذہین تھی کہ آج اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی بدولت ان کا ایک شاندار کاروبار چل نکلا تھا۔ اب ریسٹورانٹ میں کھانا پکانے والے کافی افراد تھے۔ سارا دن گاہکوں کی ایک قطار لگی رہتی۔ اشفاق صاحب نے باہر کرسیاں میز وغیرہ لگا کر لڑکوں کے بیٹھنے کا انتظام کر دیا تھا، جبکہ اندر کمروں میں ایک شاندار سا فیملی ہال بھی بنا دیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے وہ ایک انتہائی مالدار انسان بن گئے تھے۔ ان کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تو الگ گھروں میں رہتے بیٹوں کے منہ میں بھی پانی بھرنے لگا۔ وہ دونوں پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ابا کے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے۔ جب ابا کا اتنا اچھا بنایا ہوا کاروبار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کی؟ وہ دونوں یہی سوچ رہے تھے، اور پھر آخرکار ایک روز بڑا مدثر اور چھوٹا شبیر دونوں ہی ریسٹورانٹ آ پہنچے۔ اس وقت ایک گاہک اپنے پچھلے مہینے کے بل کی ادائیگی اشفاق صاحب کو کر رہا تھا۔ اس نے رقم دینے کے لیے جیسے ہی اشفاق صاحب کی جانب بڑھائی تو مدثر نے لپک کر وہ رقم ہتھیا لی۔ کہنے لگا ارے میں بھی ان کا بیٹا ہوں، اس کاروبار پر میرا بھی تو حصہ ہے۔
رقم ابا کو دینے کی بجائے آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں، خوش اخلاق انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیسے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اشفاق صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چھوٹا شبیر بھی ہوٹل کے ملازمین سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ ابا جان، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم دونوں اپنی اپنی نوکریوں پر نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائیں گے، کیونکہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور اتنا بڑا کاروبار آپ اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔ ہمیں آپ کی فکر ہے، بڑا مدثر چاپلوسی بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اشفاق صاحب مسکرا اٹھے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ابا جان، آپ کی صحت ایسی نہیں کہ آپ دن رات مشقت کریں۔ میں جب ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرتا ہوں تو آپ کو محنت کرتے دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوتا ہے، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، آپ چاہیں تو سارا دن گھر پہ آرام کیا کریں۔ میں اور شبیر آ گئے ہیں، ہم ریسٹورنٹ کو بخوبی سنبھالیں گے۔ وہ مزید کہہ رہا تھا۔ اشفاق صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ ان کے بیٹے کیا چاہتے تھے یہ تو ان کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کاروبار تو اچھا ہے لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے ساتھ تم دونوں بھی شریک ہوتے ہو تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں مزید جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر کا پچھلا رہائشی حصہ بھی ریسٹورنٹ میں شامل کر لوں۔ لیکن پھر سلمیٰ بیگم اور فاطمہ دونوں کہاں جائیں گی؟ اشفاق صاحب نے مصنوعی پریشانی سے کہا۔ تو شبیر اور مدثر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ارے بابا، ہر جگہ کرائے کے مکان مل جاتے ہیں، آپ کہیں بھی کرائے کا مکان لے کر اماں اور فاطمہ کو ٹھہرا دیجیے گا۔ اور ویسے بھی فاطمہ کی تو شادی کرنی ہے نا آپ نے، شبیر نے فوراً لاپرواہی سے کہا۔ اس وقت اشفاق صاحب کی مسکراہٹ تھوڑی سمٹ سی گئی۔ کرائے کے مکان میں؟ کیوں، کیا تم دونوں کے اپنے گھر نہیں ہیں؟ تم دونوں میں سے کسی بھی گھر کا آدھا حصہ سلمیٰ اور فاطمہ کے نام کر دو، تاکہ وہ دونوں آرام سے وہاں رہتی رہیں اور میں بھی بے فکر ہو جاؤں گا۔ پھر ہم تینوں باپ بیٹے مل کر یہ کاروبار چلائیں گے۔ اس بار اشفاق صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو شبیر اور مدثر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا جان، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، پہلے ہی صرف 4 کمرے ہیں جس میں اور میرے بچے رہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے میری بیوی زبان کی کتنی تیز ہے، اماں کو اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کریں، شبیر سے پوچھ لیں۔ مدثر نے فوراً ہی جواب دے دیا تھا۔ شبیر بھی دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہاں بھائی صاحب، سارا ملبہ میرے سر پر ڈال دیا۔ میری بیوی کا آپ کو نہیں پتہ، اس نے تو مجھے پہلے ہی کہہ رکھا ہے، اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بہن اور بہنوئی دونوں ہی ہمارے گھر آ کر رہیں گے۔ ایسے میں بھلا فاطمہ اور اماں کی وہاں جگہ کیسے بنے گی؟ آپ فکر نہ کریں، میں کوئی کرائے کا مکان لے لوں گا۔ شبیر نے آخر میں باپ کو جیسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ مگر اشفاق صاحب اب انہیں مزید مہلت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ ان کی اصلیت پہچان چکے تھے۔ وہ بیٹے جنہوں نے کبھی بھی مشکل وقت میں اپنے باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونے کی توفیق محسوس نہیں کی تھی، اب اپنی بوڑھی ماں اور بہن کو بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں تھے۔ اشفاق صاحب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر میرا فیصلہ بھی سن لو۔ مدثر اور شبیر دونوں بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے، مگر اشفاق صاحب مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے تمام گاہکوں اور ملازمین کو متوجہ کیا۔ جناب، آپ سب ادھر آئیے، مجھے آپ لوگوں سے کسی کو متعارف کروانا ہے۔ شبیر اور مدثر نے جب یہ سنا تو وہ دونوں خوشی سے پھول گئے کہ اب ابا بتائیں گے کہ اس کاروبار میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ لیکن جب اشفاق صاحب بولے تو شبیر اور مدثر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے، یہ دونوں میرے سگے بیٹے ہیں جن کو اپنے والدین کسی بوجھ کی طرح لگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سڑک پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اب جب میرا چھوٹا سا کاروبار چل نکلا ہے تو یہ دونوں صاحبزادے آ جاتے ہیں کہ میں یہ کاروبار ان کے حوالے کر دوں اور ایک دفعہ پھر سڑک پر جا پڑوں۔ اس کے بدلے میں یہ میری بیوی اور میری جوان بہن کو، یعنی ان کی بہن اور میری بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں۔
اس کا صلہ یہی ہے کہ آپ لوگ ان دونوں کی شکلیں اچھی طرح پہچان لیں۔ اگر اس ریسٹورنٹ میں آج کے بعد یہ دونوں داخل ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ ان دونوں کے ساتھ جو مرضی چاہے سلوک کریں، چاہے جوتے ماریں یا ان کا ہاتھ تھام کر انہیں جیل میں پہنچا دیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اشفاق صاحب زہر بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ مدثر اور شبیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ مدثر پھون اٹھا، مگر اشفاق صاحب نے اسے اپنی انگلی سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل جانے کا کہہ دیا۔ وہ دونوں لڑکے اب شدید پچھتا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، مگر اشفاق صاحب اب دوبارہ انہیں مہلت نہ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تو اس وجہ سے شبیر اور مدثر اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ اشفاق صاحب واپس گھر آئے۔ فاطمہ کی ساس آئی بیٹھی تھی اور للچائی بھری نظروں سے فاطمہ کا جہیز دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لے لی ہیں، میرا تو گھر بھر جائے گا۔ بھائی اب بس جلدی سے شادی کی تاریخ دے دو اور بڑے سے حال میں شادی کرنا، فاطمہ کو بھی کسی مہنگے سے پارلر سے تیار کروانا، اور ہاں میرے لیے سونے کے جھمکے بھی بنوائے ہیں یا نہیں؟ فاطمہ کی ساس سلمہ بیگم سے پوچھ رہی تھی۔ سلمہ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ جتنی بھی ریسٹورنٹ کی آمدنی تھی وہ ساری کی ساری فاطمہ کی ساس کی فرمائشوں میں پوری ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے حالات تو بہت اچھے ہو چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں ان کے دل کو عجیب وسوسہ لگا تھا۔ فاطمہ کی ساس کو صرف روپے پیسے میں دلچسپی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتی تو یہی کہتی کہ انہیں جلد شادی کرنی ہے تاکہ فاطمہ گھر جا کر وہاں کا کام کاج کر سکے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی نظر اشفاق صاحب پر پڑی۔ ارے آپ بیٹھیے نا، انہوں نے کہا، لیکن اشفاق صاحب پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، معاف کیجیے گا بہن، میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں۔ میں فاطمہ کی شادی آپ کے گھر نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں پر صرف پیسے کی لالچ ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ جہیز کی لسٹیں کئی بار بنوا چکی ہیں۔ آپ کے نزدیک میری بیٹی کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ مہنگے مہنگے الیکٹرانکس، بھاری فرنیچر اور یہ سب کچھ آپ کی ڈیمانڈز ہیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے لوگوں میں بالکل نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ مڑے اور سلمہ بیگم سے بولے، میرا پرانا دوست ہے، کل اپنے بیٹے کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے گا۔ بہت اچھا اور نیک لڑکا ہے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو جہیز میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ انہیں پڑھی لکھی اور نیک لڑکی چاہیے۔ تم فاطمہ کی شادی کی تیاری کرو، میں وہیں پر اس کی شادی کروں گا۔ اشفاق صاحب یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ فاطمہ کی ساس منہ کھولے بیٹھی تھی۔ اتنی بے عزتی پر اسے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر خود سلمہ بیگم بھی اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ اگلے دن جب فاطمہ کا رشتہ آیا تو اشفاق صاحب سمیت سلمہ بیگم بھی حیران رہ گئی، کیونکہ لڑکا بے حد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت ہی زیادہ نیک تھا۔ اشفاق صاحب نے اس کے بارے میں پوری چھان بین کی تو اندازہ ہوا کہ محلے میں ان کی اچھی شہرت تھی۔ فاطمہ اپنے نصیبوں کے کھل جانے پر بے حد خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کیونکہ اس نے مصیبت کے وقت اپنے بوڑھے باپ کا ساتھ دیا تھا۔ اشفاق صاحب اب ایک چلتے ہوئے ریسٹورنٹ کے مالک تھے اور ان کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ فاطمہ بھی اس چیز سے بہت خوش تھی۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش رہنے لگی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔